فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 36 کا ایک ابتدائی حصہ ہے جو آج ہم سمجھیں گے۔ گزشتہ سبق میں آیت نمبر 35 میں ہم نے یہ پڑھا کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ اے آدم، آپ اور آپ کی بیوی اس جنت میں رہیں جہاں سے آپ کا جی چاہے بغیر کسی روک ٹوک کے، خوف و خطر کے کھائیں پئیں، لیکن اس درخت کے نزدیک نہیں جانا۔ اب قرآن کریم نے متعدد مقامات پر یہ واقعہ ذکر کیا جو آج ہم نے پڑھنا ہے۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، شیطان نے انہیں پھسلا دیا، بہکا دیا، پھسلا دیا جس بات پر وہ قائم تھے اس بات سے۔ کس نے پھسلایا؟ شیطان نے۔ اب یہاں ایک بات بڑی اہم ہے، ہم نے یہ حدیث کئی بار پڑھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کوئی قرآن پڑھتا ہوا اسے نسیان ہو جائے تو وہ یوں نہ کہے کہ میں بھول گیا، کیونکہ اپنی طرف یہ نسبت کرنے کو اللہ کے نبی نے پسند نہیں کیا کہ قرآن بھول گیا، بلکہ وہ یہ کہے کہ مجھے بھلا دیا گیا۔ یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام نے میرے آپ کے لیے یہ ضابطہ بیان کر دیا کہ اگر تم میں سے بھی کوئی قرآن کریم پڑھتا ہوا بھول جائے نا نماز میں، تو وہ یہ نہ کہے کہ میں بھول گیا تھا، کیونکہ مومن ہو اللہ کا کلام بھول جائے، اس لیے وہ یہ کہے کہ مجھے بھلا دیا گیا۔ اب اللہ کے نبی نے ہمارے لیے یہ قاعدہ بیان کیا تو ہم یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم یہ کہیں جی آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جان بوجھ کر یہ کام کیا؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ ہمارے ہاں جب چند نادان اور ناواقف لوگ بیٹھتے ہیں تو ان کی مجالس میں یہی بات ہوتی ہے، نہ ہمارا ابا یہ کام کرتا نہ ہم دنیا میں آتے۔ ہم قرآن کریم کو اٹھا کر دیکھیں تو اللہ فرما رہے ہیں کہ میں نے انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں نے خلیفہ کہاں بنانا ہے؟ زمین میں۔ تو یہ تو معاملہ ہی سارا پہلے سے طے ہے۔ اللہ نے یہ تو کبھی نہیں فرمایا کہ میں ایک خلیفہ بنا رہا ہوں جو جنت میں ہی رہے گا۔ خلیفہ تو بنایا ہی زمین کے لیے گیا تھا، ایک سبب ہو گیا، اس سبب کے ذریعے وہ دنیا میں آ گئے، ورنہ بنایا پھر بھی زمین کے لیے ہی گیا تھا۔ لہٰذا ہم ذرا سا جو غلطی کا ہم معمولی سمجھتے ہیں، یہ غلطی ہمیں ایمان کے قلعے سے نکال کر کفر کے اندر لے جاتی ہے۔ جب ہم کہتے جی کوئی نہیں، ہمارے باپ نے بھی تو ایسا کیا تھا، یعنی ہم اپنی غلطی کو جسٹیفائی کرنے کے لیے، اپنی غلطی کو صحیح ثابت کرنے کے لیے ہم ان کا سہارا لیں تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ ایمان سے نکل کر کفر میں جانے والی بات ہے۔ اب قرآن کریم نے متعدد مقامات پر اس بات کو واضح کیا۔ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 115 فرمایا وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ، ہم نے آدم علیہ السلام سے پہلے ہی ایک عہد لیا۔ وہ عہد کیا لیا تھا؟ اس درخت کے پاس تم نے نہیں جانا۔ فرمایا فَنَسِيَ، آدم علیہ السلام بھول گئے، بس وہ بھول گئے۔ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کا کوئی ایسا ارادہ ہمیں نہیں ملا۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ آدم علیہ السلام بھولے، ہم نے ان کا کوئی ارادہ ایسا نہیں پایا کہ وہ عہد کو توڑے۔ اب اللہ فرمائے کہ ہم نے ان کا کوئی ایسا ارادہ نہیں پایا کہ وہ عہد کو توڑے، اور ہم آج دنیا میں کہیں جی ہمارے باپ نے ایسی غلطی کی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ پھر مفسرین فرماتے کہ جب اللہ نے یہ ان پر ذمہ داری لازم کی تو ایک عرصے تک وہ اسی پر قائم رہے، ایک عرصے تک وہ اسی عہد پر قائم رہے کہ ہم نے اس درخت کے پاس نہیں جانا۔ لیکن ابلیس، قرآن فرما رہا ان الشیطان لکما عدو مبین، سورہ اعراف آیت نمبر 22، کہ ہم نے ان دونوں سے کہا کہ شیطان تم دونوں کا دشمن ہے، کھلا دشمن ہے۔ اب وہ بار بار مسلسل پیچھے لگا رہا، اور اتنا پیچھے لگا رہا، قرآن فرما رہا ہے سورہ طٰہٰ آیت نمبر 120 فرمایا فوسوس الیہ الشیطان، اب شیطان نے پینترا یہ بدلا کہ دل میں وسوسہ یہ ڈالا، کہنے لگا یا آدم هل ادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلا،
میں تمہیں ایسا درخت نہ بتاؤں جو ہمیشہ زندہ رہنے کا سبب ہے، حیات ابدی اور لازوال بادشاہت؟ وہ جو درخت ہے تمہیں اس لیے منع کیا گیا بھئی ایسا نہ ہو کہ تم ہمیشہ زندہ رہنے والے ہو جاؤ، اس لیے تمہیں اللہ نے روکا، وسوسہ ڈالا۔ پھر سورہ طٰہٰ کے بعد سورہ اعراف میں بھی یہی بات بیان کی گئی، فوسوس لہم الشیطان، شیطان نے وسوسے میں ڈال دیا۔ اب شیطان نے جب وسوسے میں ڈالا تو پھر فأزلہم الشیطان، جو آج کی آیت میں ہے کہ شیطان نے انہیں پھسلا دیا، وہ شیطان کے دھوکے میں آ گئے، وہ شیطان کے، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا مومن بھولا بھالا ہوتا ہے، مومن منافق بھولا نہیں ہوتا، مومن بھولا بھالا ہوتا ہے، منافق تو چلاک ہوشیار ہوتا ہے، دغا باز ہوتا ہے، مومن جو ہوتا ہے وہ بیچارہ بھلا ماس ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ سچ بول رہا ہے۔ تو اگر مومن بھولا ہوتا ہے تو پھر نبی، پھر آدم علیہ السلام، یعنی اللہ کے نبی نے ہماری ہر جگہ عزت رکھی، ہر جگہ ہمیں رتبہ دیا، عزت کا معیار ہمارا کتنا بلند کر دیا۔ ہم غلطی کریں ہمیں کہا تم یہ نہ کہو کہ میں بھول گیا، بلکہ تم کو بھلا دیا گیا۔ اگر تم کبھی دھوکہ کھا جاؤ تو تم کہا گیا مومن بھولا بھالا ہوتا۔ تو وہ مومن اگر آدم علیہ السلام کے بارے میں ایسی بات کرے تو پھر اس مومن کو سوچنا چاہیے۔ تو قرآن فرما رہا ہے کہ کیا کیا، شیطان نے ان کو وسوسے میں ڈالا، اور پھر ان کے لیے جب وہ اس کے معاملے میں چلے گئے تو پھر ان کا جو سطر تھا وہ ظاہر ہو گیا۔ فرمایا فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، شیطان نے آخرکار انہیں کھینچ ہی لیا، شیطان نے آخرکار انہیں کھینچ لیا۔ یہی سبق ہمیں سکھایا گیا قرآن کریم میں کہ تم یہ دعا مانگا کرو من شر الوسواس الخناس، کہ وہ ایسا وسوسے ڈالنے والا ہے کہ پیچھے ہٹ کے پھر وار کرتا ہے، پھر پیچھے ہٹ جاتا ہے، پھر وار کرتا ہے۔ اس طرح حدیث پاک کتنی بار ہم نے پڑھی ہے کہ جب اذان کی آواز سنتا ہے ہوا خارج کرتا ہوا بھاگتا ہے، جیسے ہی اذان ختم ہوتی ہے پھر آ جاتا ہے، جب اقامت کہی جاتی ہے پھر بھاگتا ہے۔ تو خناس کہ وہ تھکتا نہیں ہے، ہمت نہیں ہارتا، مسلسل۔ تو بندہ مومن کیوں ہمت ہار جائے جب اس کے مقابلے میں جو اس کا مد مقابل ہے اگر وہ ہمت نہیں ہارتا، وہ کہتا چلو اس نے نیکی کر لی ہے کوئی نہیں، گناہ کروا کے ہی چھوڑوں گا، تو مومن کو بھی اس سے بڑھ کر یہی رویہ اختیار کرنا چاہیے، کوئی بات نہیں، اگر اس نے مجھ سے ایک نماز چھڑوا دی اگلی میں اس کو نہیں چھڑوانے دوں گا، یا اس نے مجھ سے نیکی نہیں کروائی، نہیں کرنے دی، اگلی نیکی میں ضرور کروں گا۔ قرآن نے یہ سبق دیا کہ اگر تم سے غلطی ہو جائے تو فوراً اس کے پیچھے نیکی کیا کرو۔ تو شیطان جو ہے وہ اگر ہمت نہیں ہارتا تو اسے یہ پتہ بھی ہے کہ میں جہنم کا ایندھن ہوں، تو پھر مومن جو ہے وہ ہمت کیوں ہارے، اسے بھی ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ تو فرمایا فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ، شیطان نے انہیں پھسلا دیا، فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، پھر اس کے بعد کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ اب تم کیا کرو، زمین میں اترو۔ یہاں سے انشاءاللہ العزیز ہم کل پڑھیں گے۔ اللہ سے دعا کریں کہ باری تعالیٰ ہمیں شیطان کے شر سے، ہماری اولادوں کو شیطان کے شر سے محفوظ فرمائے۔ اور وہ کتنی حسین دعا ہے جو حضرت حنّا نے حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے لیے مانگی تھی کہ اے اللہ میں اس کو بھی اور اس کی اولاد کو بھی تیری پناہ میں دیتی، اعیذھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم۔ تو ہم بھی اللہ سے یہ دعا مانگیں، یا اللہ ہمیں، صرف ہمیں نہیں بلکہ ہماری اولادوں کو بھی شیطان کے شر سے محفوظ فرما، آمین ثم آمین۔